بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله مولانا العظيم. 14 جنوری سن 2022 عیسوی. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس نے سانو اسلام جیسی دولت و مالا مال فرمایا ہے اور سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نسبت عطا کر کے آپ دے نام لیوا اور غلامہ وچ شامل فرمایا. اور یہ دین متین ہے، دین حنیف ہے. اس دین نو اللہ پاک نے اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتا. اس تو پہلے جتنے بھی ادیان سماوی یعنی اللہ دے نازل کردہ انبیاء علیہم السلام دے تھرو انہوں دے ذریعہ انسانیت دی رہنمائی واسطے اتارے نے، وہ نامکمل سن اور انہوں نے اپنی نعمت قرار نہیں دیتا اور نہ اپنی پسندیدگی چوائس اور اپنا حسن انتخاب دا درجہ عطا کیتا انہوں نے دینا. مثلا یہودیت ہے، عیسائیت ہے، موسوی دین ہے، عیسوی دین ہے، داودی ہے، سلیمانی ہے. اس دین دے بارے اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. ایڑا تو اڈا دین ہے نا اسلام ہے، میں انہوں ادھورا نہیں چھڑیا پہلے دینہ دی طرح، انہوں مکمل کیتا ہے، یہ کوئی کمی نہیں. ہر اعتبار نال ہر لحاظ نال اے دین اللہ پاک نے مکمل فرمایا. دوسرے نمبر تے یعنی تکمیل دین دا اعلان کرن تو بعد اللہ نے فرمایا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.
یہ میری نعمت ہے، میرا انعام ہے، اور میں اس نعمت نو کسر نہیں چھڈی، پورا کر چھڈیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَرَضِيتُ، میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ کس بات تے؟ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے تہاڈا جڑا دین اسلام ہے نا، یہ دیتے یہ مطلب ہے اللہ یہودیت تے راضی نہیں ہویا، عیسائیت تے نہیں راضی ہویا، انہوں نعمت بھی نہیں آکھیا، اس دین دی تکمیل دا اعلان بھی نہیں کیتا۔ یہ تین شرف اسلام نو حاصل نے۔ پہلے نمبر تے یہ کامل اکمل اور مکمل ہے، دوسرے نمبر تے یہ اللہ دی نعمت ہے، اور تیسرے نمبر تے کہ اللہ یہ دیتے خوش ہے۔ اور اگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اج دے دن تو لے کے کافر تواڈے دین تو مایوس ہو گئے، انہاں ہن ہتھیار سٹ دیتے، انہاں ہینڈز اپ کر لیا، انہاں حقیقت نو تسلیم کر لیا ہے کہ اے آمنہ دے لال دا دین ہن دنیا تے پھیل کے رہے گا، انہوں دنیا دی کوئی طاقت پھیلن تو روک سکتی۔ اچھا ایڈا پیارا دین اللہ سانو دیتا ہے، یہ دو پہلا بھی نہیں کسی نے ملیا، یہ دو پیچھے بھی کسی نہیں ملنا، پھر یہ دی قدر کرنی چاہیے سی۔ دین بھی اعلیٰ کامل مکمل، اللہ دا پسندیدہ، اللہ دا حسن انتخاب، اللہ دی نعمت، اور دین جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ، سارے نبی سارے رسول شانہ والے ایک پاسے، میرے مصطفیٰ ایک پاسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دے کیا کرنا کہ انبیاء دا لمبا اینا طویل ترین سلسلہ جو ہے 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے نے، وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ دی بے مثال با کمال بے نظیر اور روشن نبوت رسالت دی تشہیر کرن واسطے، آپ دا اشتہار دین واسطے آئے نے، آپ دی تمہید بن کے آئے نے، آپ دا حاشیہ بن کے آئے نے، متن میرے مصطفیٰ نے۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ متن مصطفیٰ نے، متن یہ ہوتا ہے کتاب دا اصل پیج، اصل عبارت، پھر وہ جڑا حاشیہ ہوتا ہے نا وہ اصل نہیں ہوتی، اصل آپ نے، آپ دا سب حاشیہ بن کے آئے نے، اشتہار بن کے آئے نے۔ این سمجھ لو نہیں سمجھ آؤں دی پنجابی ویچ آپ دی نبوت اور بے مثال رسالت دا سونے سارے نبی اعلان کرنا آئے، وہ سمجھ آئی؟ صرف نبی نہیں اعلان کرنا ہے۔ عمر بن عبداللہ ایک صحابی اپنے باپ کو وہ اپنے دادے کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ دے رسول دے نال ایک واری آپ دے نال مکے دی کسی وادی چ نکلیا، اور میں 3 چیزاں آپ دی رفاقت ویکھیاں نے، میں دعوے نال کہنا میرے تو پہلا یہ 3 چیزاں کسے نہیں ویکھیاں۔ فرماندے نے آپ نے قضائے حاجت کرنی سی، بول و براز دی حاجت سی، پیشاب پخانا۔ آپ نے میں فرمایا عمر اور 2 درخت نے فاصلے تے کھڑے نے، انہوں جا کے میرے والوں کہہ دے کٹھے ہو جا جی، انہوں جا کے کہہ دے یہ گل سانو آکھنا سی نہیں سنوں تیار، تسی کٹھے ہو جاؤ، تسی وکھرے ہو جاؤ، اور تسی بہ جاؤ، وہ ایتھے کھلو جاؤ، اور ادھر چل پو، اور ادھروں مڑ آ جاؤ، ایسا نہیں سننی۔
یہ کون نے؟ درخت. بولو کی نے؟ درخت. فرمایا مرہا مرہما جا انہوں کہہ دے انہوں آرڈر کر میرے والوں. کی آرڈر کر؟ اجتماع. یہ دونوں کٹھے ہو جائے. میں حدیث دے الفاظ پیش کر رہا. یہ ریڈیو گپستان نہیں. نعرہ فلانا تے نعرہ فلانا ایویں جھوٹے نعرے تے جھوٹیاں گلاں. وہ کہندے رہے میں ٹر پیا. میں انہوں نے جا کے گل سنائی اپنے آقا تے مرشد دی. میں نے کی پتا سی کہ درختاں دے بھی آقا نے. اللہ اکبر. اچھا ایک پیر دا مرید چند فٹ یا چند گز دے فاصلے تے وے آقا اشارہ کردا ہے وہ گل ہی نہیں سندا. چنا چند کنی دور ہے زمین تو؟ 3 لکھ میل دا فاصلہ ہے سائنسداناں دی ریسرچ اور تحقیق دے مطابق. کنا دور ہے؟ 3 لکھ. ایتھوں سعودیہ اتنا دور نہیں، امریکہ اتنا دور نہیں، مشرق وسطی اتنا دور نہیں، افریقہ اتنا دور نہیں. یعنی دنیا دا دوسرا کنارہ ہے نا وہ بھی اتنا دور نہیں جنہ اتھوں چند دور ہے. پٹھی صاحب ٹھیک کنا میں دسیا؟ نہیں میں پٹھی صاحب پوچھتا. 3 لکھ بھی. اچھا میرے تو تواڈے پیر و مرشد نے اتھوں تھلیوں انگلی دا اشارہ کیتا. آواز نہیں ماری ہو چنا جی. آواز سپیکر بھی کوئی نہیں لگایا، کوئی ٹیلی فون دی تار بھی کوئی نہیں، اور موبائل بھی وائرلیس سیٹ، کوئی فلکی سیارہ آواز نو پہنچان والا کوئی ذریعہ نہیں. اتوں صرف خاموشی نال نہ وہ دے والے اشارہ کیتا ہے. چند ایڈا سیاح ہے، ایڈا فرما بردار ہے، اتنا اطاعت گزار ہے میرے مصطفیٰ دا. وہ اشارہ سمجھ بھی گیا ہے اور وہ تے عمل بھی کر گیا ہے. حضور دی خدمت حاضر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے مندے ہو؟ میں گپ تے نہیں مار رہا. اللہ اکبر. یہ مطلب چن بھی آپ اپنا نبی آقا مرشد راہبر مندا ہے. درخت بھی آپ اپنا آقا. بولو تو صحیح. میں جتنے گل لیا چاہنا نا میں اصل تمید میں تام بن رہا. اچھا جی جس وقت وہ صحابی رسول خادم رسول مرید پیمبر نے یہ گل انہوں سنائی جا کے درختوں بے تانوں تواڈے آقا میرے آقا اے کہہ رہے ہیں بھئی آج جتنے تسی کھلوتے ہو نا تسی فاصلے تے ہو ذرا کو کٹھے ہو جاؤ. انہاں پردے وچ قضائے حاجت فرمانی کیونکہ تے کوئی دیوار نہیں، کوئی اولا نہیں، کوئی پردہ نہیں. انہاں لیٹ ہی نہیں کیتا، دیر ہی نہیں کیتی. انہیں اطاعت گزار نے اس سے ویلے دوویں اپنی تھان چھڑ کے ٹرے اور کٹھے ہو گئے. اولا ہو گیا. اللہ دے رسول اس اولے وچ بہ گئے، قضائے حاجت تو فارغ ہوئے. آپ نہیں آکھیا لاوی ہوں آپ اپنی تھان تے ٹر جاؤ. عبداللہ کہتے ہیں مینوں ہی آکھیا انہاں نہ آکھ ہوں آپ اپنی جگہ تے ٹر جان. یہ پیر کدا پیر ہے؟ یہ مرشد کنہ دا ہے؟ یہ راہبر کنہ دا ہے؟ یہ مطاع کنہ دا ہے؟ یہ متبوع کنہ دا ہے؟ یہ مربی، یہ مزکی، یہ محسن انسانیت، یہ ساری کائنات دا امام خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساڈے پیر و مرشد فرماندے نے یہ وقوعہ ویکھ کے میں بڑا حیران ہویا. اگے چل پائے. اگے ایک عورت ملی
وہ بچے سایا سی. انہیں شکایت کی یا رسول اللہ اے میرے بچے دورہ پیندا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی. آپ نے اس ہاتھ پھیریا، دم کیتا، دعا دیتی، اگے چلے گئے. فرماندے گئے اگے گئے، تیسرا منظر میں کی ویکھیا ہے کہ ایک اونٹ بلبلاندہ ہویا، اللہ دے رسول کے قدمہ جا کے سر رکھ دیتا اور رو رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مالک کون ہے؟ وہ مالک آیا، جی میرا اونٹ ہے. فرمایا یہ پتہ کی کہہ رہے، یہ اپنے دکھڑے پہ سناتا ہے. یہ آندا یا رسول اللہ میں جمن تو لے کے جوان ہویا، انہاں دے پار چکدا رہا، انہاں دیاں بار برداریاں کردا رہا، انہاں دیاں خدمت جاں وچ رہا، ساری زندگی انہاں میرے کولوں کم لیا ہے خدمت. ہن میں ہو گیا بڈھا، ہن میرے کول نہیں کچھ ہوندا، میں کی کر سکنا؟ میرے واسطے دی گل نہیں. یہ ہن مینوں انہاں ارادہ کیتا اینوں ذبح کر دیو. اللہ ہوں مینوں یہ ذبح بڑھڑا مائی ماپا بابا آدھے نے یہ ہوں بیکار ہے، یہ اولڈ ہاؤس سے جمع کرا اما نو ابے. اتنے ابے امے کا لحاظ نہیں اما کا، تو اونٹ نو کون پوچھے؟ اور میرے کو کافی ثبوت نے الحمدللہ. ایڈی فرما بردار قوم ہے. یہ یورپ کے پیچھے ٹر پئی ہے. انہاں دیاں جوانیاں عیشاں دے اندر، عشرتاں دے اندر، رنگ رلیاں دے اندر، اللیاں تللیاں دے اندر، بدماشیاں دے اندر، فحاشیاں دے اندر، اریانیاں دے اندر اور بے راہ رویاں دے اندر انہاں دیاں جوانیاں گزر دیاں نے. باپ نہیں پوچھ سکتا جوان بیٹی نو بیٹی کتھوں آئی ہیں، کتھے جا رہی ہیں، نال کون؟ ماں نہیں پوچھ سکتی. جی ان کی حقوق ہیں، حقوق. اچھا ماں پیو دا کوئی حق نہیں، جنہ جمیا جنہ پالیا انہوں دا کوئی حق نہیں. 18 سال دی ہو گئی جی، یہ ہوں چاہے تو فون کر کے ابے نو اندر کرا دے، بھرا نو اندر کرا دے، اور انہوں بھی عدالتیں معافی مانگ کے آنی پے گی. ایک انسانی حقوق دے علم بردار نے. انہاں نو عورتاں دی اینی ہمدردی ہے، اینا غم کھائی جاندہ ہے یورپ نو عورتاں دے حقوق دا کہ جناب ہم حقوق نسواں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، افغانستان کی امداد بند کر دیں گے، ان کا جو سرمایہ ہے اتنے لاکھ ڈالر، اتنے لاکھ ملین وہ منجمد کر دیں گے. انہوں کو پیسہ ہے، وہ سب کچھ کا ڈاڈے دا 70-100 ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اسلام اتنا دین رحمت ہے. اسلام یہ کہندا ہے کہ جدوں والدین بڑھاپے نو پہنچ جان ذرا سورہ بنی اسرائیل اٹھاؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تواڈے والدین وچوں ایک یا دو میں بڑھاپے نو پہنچ جائے، بے بسی دی عمر، لاچاری دی عمر، مجبوری دی عمر، محتاجی دی عمر، اس عمر نو پہنچ جان تو کی کرو؟ اولڈ ہاؤس جمع کرو. اللہ کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، اف انہاں کے اف بھی نہیں کرنی، انہاں کے اچھی بولنا. انہاں دے اعصاب اعضاء کمزور ہو چکے نے، یہ تیری اچھی گل تو گھبرا جان گے، دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جان گیاں اور یہ پریشان ہو جان گے. انہاں کے اچھی نہیں بولنا. جدے کہ اچھی بولن دا حکم سی بے تو حاکم ہے، بیگم تیری باخوب ہے، اتنے نیواں بولدا ہے جی. اور جتھے نیواں بولن دا آڈر ہے اتنے اچا بولدا.
ہے نا کم پٹھا. اگے کی آخیا ولا تنہرہما، انہاں دونوں نوں چھڑکنا بھی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کائنات کہہ رہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دونوں نال نرمی نال، بڑے ملاطفت نال، بہت ہی ملائمت نال بات کرنی. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اللہ اکبر. میں وہ ککھ نہ رہا، وہ بیڑا غرق ہو گیا. کون؟ اصحاب نے یہ پوچھا وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. کون بدبخت ہے؟ اللہ دی بارگاہ جی عزت ہی کوئی رہی. اللہ اکبر. فرمایا وہ بدبخت ہے جدے کار جنت دی خوشبو آ کے واپس چلی گئی. انہیں بڑھاپے وچ ماں باپ دا خیال نہیں رکھیا. اللہ تو والدین دی جگہ اولڈ ہاؤس نہیں، تو وہ دی خدمت کر. اللہ دیاں رحمتاں دیاں کٹاواں تیرے تے چھا جان گیا. اے ساڈا اسلامی معاشرہ ہے، اے ریاست مدینہ دا معاشرہ ہے. ریاست مدینہ، یورپ دا نہیں. تو میں یہ گلاں کہاں گا کہ اگر وہ کامیاب نے ساڈے نال، وہ دی وجہ کیا ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ انہاں ساڈے والے اصول مضبوطی نہ پکڑ لے. اساں چھڑ دیتا انہاں اصولاں نے جو سانو سونے نبی نے دیتے، انہاں نے مضبوطی نال پکڑ لیا. کس طرح؟ رمضان دا مہینہ آ گیا، یورپ وچ بھی رمضان آتا ہے، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، انگلینڈ، جرمن، بلجیم آتا ہے نا رمضان. اتنے بھی انہیں کی کرنا ہے؟ ملک انہوں دا ہے، حکومت انہوں دی، اختیارات انہوں دے نے، مگر انہوں نے پورے ملک دے اندر جننے جنرل سٹور اور دکانہ نے سپیشل ڈسکاؤنٹ دا بورڈ رکھ دے. 40% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ. جیڑی چیز اگے 60 روپے دی ملتی سی، رمضان دے احترام میں مسلمانوں نے بھی اور دوسرے نے بھی 25% یا 20% ڈسکاؤنٹ نال اینے دی ملے گی. اے غیر مسلم احترام کر رہے ہیں رمضان دا. مہینہ ساڈا ہے، شاعر ساڈے نے، دین ساڈا ہے، احترام کافر پہ کر دے. ہندوؤں کا تہوار آ گیا، انہیں پھر بورڈ لا دینا، لو جی اے انہوں نے دیوالی ہے، اے انہوں کا فلانا تہوار ہے مذہبی. اس تہوار تے آ کے اسی انہوں نے خصوصی ڈسکاؤنٹ، خصوصی رعایت دینے. لو جی ہوں ساڈے مسلمانوں دا حال سن لو. رمضان آیا، آٹا مہنگا، بلکہ نایاب، دستیاب ہے ہی نہیں. چینی نایاب، پیاز وہ مہنگا، ادرک مہنگا، ٹماٹر مہنگے، لسن مہنگا. کیڑی شے دی گل کراں جڑی مہنگی نہیں، بلکہ کچھ نایاب ملتی ہی نہیں. آج تو 2 مہینے پہلے چینی کھاندے رہے سوجی والی. یہ سارے ماشاءاللہ مسلمانہ سٹاک کی تھی، ذخیرہ اندوزہ نے. یہ نہیں کہ سارے ملک چینی ختم ہو گئی. اس رمضان دا احترام ہویا کہ چھریاں تیز کرو. کوئی غریب دا لحاظ نہیں، کوئی اسلام دا لحاظ نہیں، کوئی رمضان دا لحاظ نہیں.
نہ مسجداں دا لحاظ ہے، گلے توڑ کے چندے لے جاندے نے کٹ کے، پکھے لا کے لے جاندے نے، موٹر لا کے لے جاندے نے، ٹوٹیاں لا کے لے جاندے نے۔ اللہ اکبر، اے مسلمانوں دا حال ہے۔ تو میں پوچھنا کہ جے واڑ ہی پیلی نو کھان لگ پوے تو پیلی دے پیچھے کی رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، یہ سمجھ لو کہ گدڑ کچریاں دا راکھا آن بنیا، رنڈا چلیا ساگ کراونے نو، اجڑ اگے بگیاڑ دے لا دیتا۔ انجی ہے نا؟ پیڑی کاغذاں دی باندر ملا بنیا، انا کلیا پور لگاونے نو۔ اے ساڈا حال ہے۔ تو بھائی اے تازہ مثال، طوفانی برف باری ہوئی ماری آئی ہے بندے، ماری آئی، اور ساری حکومت اینی نلائق، تاریخ دی نااہل اور نلائق ترین حکومت۔ تو انہوں پتہ نہیں ظالموں، انے ہوئے ہو کہ 5 یا 6 ہزار دیاں گڈیاں تو ود اتھے پارکنگ دا انتظام نہیں۔ 5 یا 6 ہزار، یہ تو بعد گڈی پارک نہیں ہو سکتی، کھلو ہی نہیں سکتی، تو گڈی پہنچی ہے 1.5 لاکھ۔ یہ کنے جان دیتی؟ کیوں جان دیتی؟ تواڈے ادارے کتھے نے ذمہ دار؟ تواڈی کتھے پولیس گئی ہے؟ وہ ضلعی انتظامیہ کتھے گئی ہے؟ کیوں گڈیاں گئیاں نے گے؟ کیوں بریک نہیں لگوائی گئی؟ یہ ساریاں ہی راکتاں، یہ سارا جانی نقصان جس دی تلافی نہیں ہو سکتی، یہ دی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، نہ اہل حکومت۔ 6 فٹ تک برف پئی، گڈیاں دے وچ بیچارے بیٹھے ہی اللہ نے پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ دا عذاب نہیں؟ اللہ اکبر، گھروں ٹرے نے، گھر واپس آنا نصیب نہیں ہویا، معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے، گھراں وچ کوہرام مچیا ہے، صفحے ماتم بچھ گئی، اور کتنے گھر ویران ہو گئے نے، بالخصوص تلا گنگ دا خاندان، پولیس مین نوید دا 8 افراد، پورا خاندان ختم ہو گیا۔ چلو یہ تو اللہ دا حکم سی، میں کچھ گلاں نہیں کر رہی ہیں، چاہنا حوالہ دے کے وہ ہوئے کہ عورتاں کہندیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دی اجازت دیو، اسی بھی جہاد کرنا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں آکھیا یا رسول اللہ ساڈا بھی دل کردا ہے شاپنگ سینٹر تے جان تے، ہے نا، سانو اجازت دیو بازاروں پھیٹرا بھی یہ کریے، یا رسول اللہ میچ پہ ہوندا ہے، فلانی کبڈی ہو رہی ہے، اجازت دیو اسی بھی کوئی شغل میلہ کارا بھی ہے۔ نہیں، اینج دا کوئی اجازت نامہ طلب نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ اجازت دیو اسی بھی جہاد کریے۔ جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے نا جی، اتھوں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد اگر گھوڑے تے بیٹھتا ہے، چلو آج کسی گڈی تے بیٹھ گیا، وہ گڈی دوڑ دی ہے، گھوڑا دوڑتا ہے سرپٹ، اور وہ قدمہ نال جو گرد و غبار اڑدی ہے، عرشاں والا خدا 7 آسماناں تو تے کہندا ہے مینوں اس دھوڑ دی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ثم اثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اینی شان ہے اس مجاہد دی، وہ دے کوڑے دی، وہ دے سنباں دی، وہ دے سنباں نال اڈن والی گرد و غبار دے ہر ذرے دی، کہ وہ دا کوڑا دوڑدا ہویا کسے پتھر نو لگدا ہے، وہ دی
ضرب نال جڑی چمک پیدا ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے مینوں انہاں چمکاں دی قسم اینی شان ہے ایک مجاہد اللہ اکبر تو جہاد بہت بڑا عمل ہے جہاد دی اجازت مانگ رہی ہے خواتین آپ نے فرمایا بی بی نہیں تو انہوں جہاد دا حکم نہیں یا رسول اللہ پھر فرمایا تسی حج کریا کرو عمرے کریا کرو یہ تہاڈا جہاد ہے صحابہ نے سیاحت کی اجازت منگی سیر و تفریح سیرو فی الارض اللہ خود کہہ رہے ہیں سیر کرو زمین لیکن وہ مقصد کیا ہے جو ساڈا موجودہ مقصد ہے اے نہیں فرمایا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین پھرو زمین سیاحت کرو مگر حسین وادیاں دے پرکشش نظارے ویکھن واسطے نہیں کہ برف باری کیسی ہو رہی ہے پھلدار درخت کیسے نے اوتے پھول کیسے نے پہاڑاں دیاں آبشاراں کیسیاں نے اوتے چشمے کیسے نے ندیاں تے نالے کیسے نے حسین وادیاں کنیاں پیاریاں نے اے نہیں کہ کاغان جاؤ چترال جاؤ ہاں جی سکردو جاؤ گلگت جاؤ گلیات جاؤ مری جاؤ ایوبیہ جاؤ نتھیا گلی جاؤ نہیں فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اے نظریہ لے کے جاؤ کہ وہ بستیاں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی زمین میں فساد برپا کیا تکذیب کا رستہ اپنایا بے راہ روی اختیار کی ان کا انجام کیا ہوا اللہ کا عذاب کیسے آیا وہ کیسے مٹ گئیں نیست و نابود کر دی گئیں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا اے گلہ ویکھن واسطے انہاں دے کھنڈر ویکھو جس طرح کہ غزوہ تبوک تے جاندیاں ہویاں اے بستیاں آئیاں رستے وچ قوم سمود قوم عاد انہاں دے کھنڈرات انہاں دے اجڑے محلات انہاں دے بند ہوئے کنویں صحابہ نے انہاں کھوئیں چو پانی لیا آٹا گنیا اور آپ سلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ دی وہ دھرتی اور زمین ہے جتھے اللہ دا عذاب اتریا قوماں تے اساں ایتھے ٹھہرنا بھی نہیں تیزی نال گزر جاؤ تیزی نال اور جیڑا آٹا گنے یہ برتن الٹ دیو یہ اساں استعمال نہیں کرنا پڑی ایتھے کئی حاجی بیٹھے انہوں نے میرے ورگے بھائی تسی کدی گئے ہو ادھر عرفات ال تساں تے گئے ہی انہوں نے جنہ حج کیتا ضرور گئے ہو مکیوں نکلیے 3 میل تے مینا ہے توجہ نہ گل سننا اگے پھر 3 میل تے مزدلفہ ہے انہوں مشعر الحرام کیا گیا یعنی مزدلفہ دو مقام جو ہے اس دیاں جنیاں پہاڑیاں نے ہر پہاڑی نو اللہ نے اپنی قدرت دا نشان قرار دیتا ہے یہ شاعر اسلام میں اچھا مزدلفہ دی حد کراس کرو وادی محسر آ جاندی کوئی حاجی صاحبان ہیں وادی محسر اس وادی وچوں حکم میں تیزی نال گزرو حرم دی حد ختم ہو گئی مزدلفہ جا کے آخری حد تے حرم دی حد ختم ہو گئی ہے اور اگے وادی محسر دا علاقہ شروع ہو گیا ہے اے حرم دا علاقہ نہیں ایتھوں جلدی نہ گزرن دا کیوں حکم ہے اس واسطے اے او سرزمین ہے جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دے دشمن ابرہا اشرم جڑا کہ گران واسطے آیا ہاتھیاں والا اصحاب الفیل انہاں تے اللہ نے عذاب بھیجیا سی ابابیل پرندے آئے پنجیاں ایک ایک کنکر ایک مونچ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کنکر دے اتے جس کنکر دے ہتھوں سے مرنا سی نا او دا نام لکھیا ہے
فجعلہم بناتا انہوں کی اسف کہتے ہیں چارے پٹھے کیڑے پٹھے جدوں جانور پٹھے کھا لیندا ہے معقول پھر وہ چگ کڑدا ہے باہر منہ ہلاتا ہے جگاڑی کردا ہے پھر وہ چگ بن کے کدی پٹھے سن ہن چگ بنی کدے اے لشکر سن ہاتھیاں دے ہن چگ بنی اتوں تیزی نال چلن دا حکم ہے فرمایا ٹھہر کے نہ چلو اے اللہ دے عذاب اترن والی زمین ہے اسی طرح وہ بستیاں جتھے اللہ دا عذاب آیا ہے کھنڈر نے اور اجڑے ہوئے گھر نے اللہ فرما رہے ہیں سورہ اعراف نواں پارہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر یہ پنڈا والے جڑے برباد ہو گئے یہ شہراں والے جڑے تباہ ہو برباد کر دیتے گئے نیست و نابود کر دیتے گئے آمنو اگر یہ مومن بن جاندے واتقوا اللہ تو ڈر دے تقوی دا رستہ اختیار کر دے پھر کی ہوندا اللہ اکبر ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض عذاب بھیجنے دی بجائے اسی انہاں تے برکتاں دے رحمتاں دے دروازے کھول دیتے اگر یہ مومن بن جاتے تقوی اختیار کرتے ولیکن کذبوا پر انہوں نے ہر بات اللہ دی جھٹلائی نبیوں دی ہر بات دا انکار کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پھر انہوں نے کمائیاں جڑیاں بریاں سن اس وجہ تو انہوں نے پکڑائی جی اگے سنو فرمایا افا آمینہ اہل القرآ کیا بستیاں والے پنڈاں والے شہراں والے اس گل تو بے خوف ہو چکے ہیں یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون سورہ آراف نامہ پارا پہلا رکھو کیا پنڈاں والے شہراں والے ڈیریاں والے گوٹھاں والے چکاں والے پٹی صاحب بھگوان پورے والے نوشہرہ روڈ آئے اس گل تو بے خوف ہو چکے نے کہ ستے پہ ہون انہوں نے پتہ بھی نہ لگے عذاب آوے سویرے اٹھنا نصیب نہ ہوئے میں نہیں کہہ رہے اللہ دا قرآن کہہ رہے رات دے 1-1:30 بجے 1935 دے اندر کوٹے زلزلہ آیا سی ادھا شہر غرق ہو گیا جنہ اپنی آنکھاں نال منظر ویکھیا جنہ دے دن باقی سن جنہوں نے اللہ بچا لیا انہیں تباہی دے منظر اپنی آنکھاں نال ویکھے فرمایا ستیاں دے عذاب آوے اٹھنا نصیب اس بات آخیا راتی سون تو پہلا نا وہ دعا تے پڑھ لیا کرو اللہم انی اموت کیا کیا اللہم بسم کا اموتو و احیا عرشہ مایا تیرے نال مرن لگا یہ نیندر دا جڑا مرحلہ ہے نا یہ موت ہے آندھر فلانا ستا اٹھے ہی نہیں آندھے ہو نا اللہم بسم کا اموتو و احیا اے اللہ میں تیرے نال مرن لگا تو چاہیا تے اٹھاں کہیں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا بستر تو فرمایا ستیاں عذاب آیا اور مٹا گیا قوماں دیاں قوماں ختم ہو گئی اچھا جواب یہ پیدا ہوتا ہے یہ آدھے یہ تو پھر کوئی بہادری نہ ہوئی ستے پے تے حملہ کر دینا ہے نا اسی ہوں جاگ دے تے پھر وہدے کہڑا سانو مارن والا اللہ دا چلو یہ بھی کام کر لینے افا امینہ آل القرآ این یاتیہم باسنا زہن وہم یلعبون اسی دوپہر ویلے کئیاں قوماں دے عذاب کلے کھیڈے لگے بازیاں پہ کھیڈ دے چونسا ہے
شطرنج جی کہڑے کہڑے وہ کھیل کھیل رہے ہیں اساں انہوں دی کھیڑ ہی مکا چھڑی دوپہر دے ٹائم جیوندے جاگدے لاوی ہن جڑا چارہ چلتا ہے چلا لو تو بھائی کوئی پتہ نہیں اللہ دا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے اللہ دے عذاب تو ڈرنا چاہیے اور نیکی کرو جنہ موقع ملتا ہے اے اسلام ہے اسلام میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے اسلام دے اصولوں کو اپناؤ لیکن مری آیا دا میں تو آکھاں گا بیڑا غرق ہوئے آکھو آمین تو آکھنا پچھوں آمین ایڈے ظالم لوگ نے 500 دا ایک کانڈا 600 دا ایک کپ چاہ دا جیڑا عام روٹین دے اندر کمرہ ایک رات واسطے 1 نائٹ ایک رات واسطے 5000 دا ملتا سی انہاں ظالماں نے 50,000 دا کمرہ دیتا تے انہاں دعاواں لینی ہیں اے مسلمان نے بولو کی انہاں دے اسلام دے بارے کہو میں نے ایک بندہ یاد پہ آندا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں کافر ہے جی میں گل کرنے لگا توجہ ہے سارے توجہ ہے گلا ٹھیک ہوئے گا تھوڑی میں کسر کٹا گا انشاءاللہ مینوں پتہ ہے ہاں جی اے چک چمرا اسٹیشن ہے سانگلے تورا ایڑی لین حافظ آباد تو جاندی ہے نا ریلوے لین نتھے جی منڈی سکھے کی مڑ بلوچ چک چمرا اگے سانگڑا ہل اگے گٹی اگے نشات آباد جان دے ہو چک چمرے دے کول ایک پنڈ ایک کنے گجرا اتھے ایک سکھ رہندا سی لاکھا سنگھ نہ تو دا لاکھ سنگھ سی لاکھا انہوں کہندے سی بندہ بڑا چنگا سی 5 مربے دا مالک بڑا بڑا زمیندار او دی زمین وچ کام کرنے والے جننے مزارے جننے کمی جننے مزدور سن وہ سارے ہی مسلمان سن ایڈا بڑا چودھری بڑا بڑا ڈیرا ہے مجھاں بے شمار نے بندے بڑے کم کرنے والے نے لو جی پتہ لگ گیا رمضان دا مہینہ چڑھ پہ چند چڑھ گئے رمضان دا وہ لاکھا سنگھ جڑا ہے انہیں کہا اللہ بھی مسلمان جنہیں میرے کارکنان نے نا کام کرنے والے یہ آج تو بعد انہوں پورا 1 مہینہ عید تک چھٹیاں نے یہ کدا احترام ہے کون پہ کرتا ہے سکھ 1 مہینہ چھٹی ہے تو انہوں اور ہر بندے نوں مہینے دا راشن پا کے دے اور اعلان کیتا ہے ہر بندے دے گھر وچ دودھ ایتھوں میرے واڑے تو میری حویلی تو میرے ڈیرے تو جائے گا دودھ دہی دا انتظام میرے ذمہ اے سارا انہیں ذمہ داری چک لی اے احترام کر رہا ہے کدا رمضان اور اس تو بعد اپنے گرنتھ جڑا مذہبی کتاب ہے وہ دا بھی مطالعہ کرنا اور قرآن دا بھی مطالعہ کرنا اور کوئی بھی علاقے دا مقدمہ ہے وہ دے کو لے کے وہ چودھری جو بڑا ہو سی جو بھی مقدمہ مسلمانہ دا ہوتا ہے کوئی کسی قسم دا وہ آپ نہیں فیصلہ کرتا علاقے دے عالم دین اور مولوی صاحب نو بلا لیندا ہے لو جی اے تہاڈا مسلمان بھائیے اے میرے ڈیرے تے آ مقدمہ لے کے آیا ہے اے دا فیصلہ قرآن و سنت دی روشنی چ تساں کرنا اے کون ہے کون ہے کیڑا لاکھا سنگھ ٹھیک ہے اچھا ایک دن نہ رمضان دا مہینہ کسے کھوہ تے ایک مسلمان حکا پہ چھکے انہیں پھڑ لے
لیا کے اپنے ڈیرے تے بایا تے مولوی صاحب نو سد لیا، کہنے لگا جی رمضان دی بے حرمتی کر رہا سی، یہ فیصلہ جو تہاڈا دین آندا ہے نا وہ کرو تے سزا دیو۔ اے سکھ کہہ رہے، اللہ اکبر۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دا بھی ایک واقعہ آتا ہے، رمضان دا مہینہ ہے، مدینے دا شہر ہے، دوپہر دا ویلا ہے، ایک یہودی دا بچہ انہیں ہاتھ چ روٹی دا ٹکڑا پھڑیا ہے، گلی دے وچ کھلو کے کھا رہا ہے، اور یہودی وہ پیو نے ویکھ لیا، انہیں کھچ کے تھپڑ ماریا، اور تینوں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں دا رمضان دا احترام دا مہینہ ہے اور تو گلی چ کھڑا ہو کے روٹی کھا رہے ہیں اور بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوں اتنے بندہ کی آکھے، لکھن والا کی لکھتا ہے، پڑھن والا کی پڑھتا ہے، سمجھن والا کی سمجھتا ہے۔ یہ جے پیری نو واڑ کھان ڈی، یہ وہ پٹھان سی تے وہ قبلے والے منہ کر کے پیشاب پیا کرتا سی، وہ کسی نہ سکھ سی، سکھ قبلے والے منہ کر کے وہ سکھ پیشاب کر رہے سی، اتوں ایک پٹھان آ گیا، اس نے گال کر دی، او ادھر ہمارا قبلہ ہے، تم بڑا بے شرم ہے، کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ انہیں معافی منگی سکھ نے، جناب غلطی ہو گئی، معاف کر دو، خان صاحب معافی دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں ایسا کرنا۔ اگلا دن ہویا، اتفاق یہ ہویا، وہ خود پٹھان جڑا سی نا وہ قبلے والے منہ کر کے نماز نہیں پیشاب کر رہا سی، اتوں وہ سکھ اتفاق نہ آ اس اگلے مینوں کل ویخ تراندا پیا سی اور گالا پہ کٹتا سی، آپ اج آپ ہی لگا ہے قبلے والے منہ کر کے پیشاب کر۔ وہ فارغ ہو سکا، جناب خان صاحب میں تو تسا بڑا برا بھلا کیا سی، اج تسی آپ ہی قبلے والے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوندا، جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، یہ قبلہ تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں، قبلہ ہمارا ہے، اسی جو چاہیے کریں، سانو کون روک سکتا؟ یہودی احترام کرتا ہے، عیسائی تیرے دین دا احترام کرتا ہے، سکھ تیرے دین دا احترام کرتا ہے، اور ہندو تیرے دین دا احترام کرتا ہے، دین دا دشمن تیرے دین دا احترام کرتا ہے، تو کیوں نہیں احترام کرتا؟ وجہ کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے اسلام ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان دی تعریف کی ہے کہ جدے ہاتھ تو زبان تو کسی نو دکھ نہ پہنچے۔ کوئی ساڑھے تو محفوظ ہے، 15 ہوٹل سیل کیتے گئے نے مری دے اندر، وہ تو انہوں پہلا کیوں نہیں پتہ لگا؟ ہون جی کی ضلع کوسار کا درجہ دیا گیا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھے گا۔ اب جی 2 پارک اتنے رقبے پر بنائے جا رہے ہیں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے، اب سڑکیں شکستہ اور ریختہ جن کی حالت بڑی خراب تھی، اب جی منظوری دے دی گئی ہے، وہ سڑکیں نئے سرے سے تعمیر ہوں گی۔ پہلا انیوں پہلا کیوں نہیں نظر؟ ساڑھی پولیس پڑھ دیئے جدو کچھ اموات ہو جانی ہیں، انہیں بندے مر گئے، یہ انتظامی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق دا قول لے آؤ نا، اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا، پیاسا کتا اگر تڑپ کر مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ آدھے نے بندے بھی مردن تے پیر مرد، ساڑھے کو کیڑا پوچھا جانا ہے؟ اوہ لوکی مرتے پہنے، چکی وچ مہنگائی دی، غربت دی چکی وچ پس رہے نے، اونا دیاں چیخاں نکل رہیاں نے، اور ساٹھے ارباب اقتدار کہہ رہے نے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، مر جانا ہے، گھبرانا نہیں۔ اللہ اکبر۔
مسلمان بنو. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نے رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے، ایک بندے نے آپ نو گال کٹ دیتی. وقت ہے بادشاہ نو گال کٹنا یہ بھی جرم کی گل ہے. انہوں نے پتا سی یہ بادشاہ ہے ہی ایندہ نرم دل ہے، مومن ہے، انہیں کی آکھنا. بڑی بے باکی نال انہیں آپ نو گالی دیتی ہے. آپ پتہ ہی کی آکھیا، جواب ہی گالی دیتی. گل ذرا سننا بڑی پیاری. فرماندے نے قیامت نانا ہونی ہوتی تو میں تین جواب دیتا. اگر قیامت نہ ہونی ہوندی تو میں تینوں جواب دیتا. اینی گل ہے خاموشی. امام حسن ابن علی نواسہ رسول جس وقت اپنی کچھ شرائط منوا کے حضرت امیر معاویہ نال معاہدہ کر لیا اور خلافت تو دستبردار ہو گئے 6 مہینے تو بعد، مگر کچھ لوگوں نے رنجش ایسا کیوں کیتا؟ نواسہ رسول غلط کیتا. انہوں نے استعفیٰ نہیں سی دینا چاہیے. انہوں نے خلافت تو دستبرداری دا اعلان نہیں سی کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ اس سے بچ نے. آپ جا رہے ہیں گلی چ، ایک بندہ یا امیر المومنین کہنے دی بجائے کہندا ہے یا مذل المؤمنین. انہیں دا معنی کی اے مومنوں کے ذلیل ترین. نواسہ رسول نے کہا. اور آپ دا ظرف دیکھو، آپ کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی چین بجبی نہیں ہوئے، کوئی متھے تیوڑی نہیں پائی، کوئی برا نہیں منایا. گھر تشریف لے گئے، اپنے غلام نو کہندے نے اے کہ نا میرے کو دیناراں دی اشرفیاں دی تھیلی. اشرفی بڑی قیمتی ہوندی ہے، ایڈا بڑا موٹا جہا سکہ ہوندا سونے دا. اے تھیلی اشرفیاں دی لے جا، فلاں بندے نو جا کے دے اور کہنا ہے کہ میرے نواسہ رسول حسن نے بھیجا ہے، حسن ابن علی. اے ویکھو اسلام کیڈا پیارا ہے انہاں لوکاں دا. وہ بندہ غلام آپ کو اشرفیاں تھیلی لے کے اس بندے دے گھر پہنچا ہے، دروازے نو دستک دیتی. صاحب خانہ دروازہ کھولے. ہاں جی کون ہے؟ جی مینوں نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی انہوں نے بھیجا ہے، اے گفٹ ہے، اے تحفہ ہے، اے ہدیہ ہے. ہوں میرے بوئے تے کوئی اندہ ہدیہ لے کے آ جائے میں تو بڑا خوش ہوں. ٹھیک ہے. انہیں جس ویکھیا ہوئے اشرفیاں دی تھیلی اینی بھاری قیمت ہے دی. اس سے وقت نہ وہ کہندا ہے ذلیل تے میں ہاں، وہ تے عزت والا خاندان. اللہ ذلیل تے میں ہاں. اے جے اپنے کردار نال منوانا. ذرا ان لوگوں کا کردار دیکھو، ان کے ماضی کی اوراق کی ورق گردانی کرو نا، ذرا ان کا ریکارڈ کھولو نا. پیچھے سے کیا نکلے گا؟ گاندھی گند جی، ایشو عشرت اللے تللے. میرے نبی دی سیرت نو پھول کے ویکھو، میرے علی دی سیرت نو پھول کے ویکھو، میرے ابو بکر دی سیرت نو پھول کے ویکھو، میرے عثمان دی سیرت نو پھول کے دیکھو، حسنین دی سیرت مبارکہ نو پھول کے دیکھو. تو انہوں تقوی ملے گا، شرافت ملے گی اور انسانیت ملے گی. اللہ اکبر. پر گالے وے جو لوگ ہی جابر نازی تھے وہ لوگ ہی اب تو غازی ہیں. جب اللہ ہی اتنا ظالم ہے بھگوان کا شکوہ کون کرے؟ کشتی کو ڈبویا ساحل نے، کشتی کو ڈبویا ساحل نے، طوفان کا شکوہ کون کرے؟ اللہ اکبر. اتنے کی کہنا ہے؟ غدار کون ہے، محب کون ہے؟ جتوں دل کیتا امانت دا صداقت دا تمغہ لے کے سجا لیا. اور جتنی کرپشن موجودہ حکومت کے دور میں ہو رہی ہے پچھلی ساری حکومتوں کا ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا گیا. اور ایک علی جلسے ہوتے سن، نوجوان چھوکریاں سٹیج تے نچ رہی نے کہ عمران خان دے جلسے اج میرا نچنے نو جی کردا ہے. عمران خان دے جلسے اج میرا
بولو تو صحیح وہ وچ کوئی پی ٹی آئی دے تے نہیں بیٹھے عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو میں اپنے کولوں پہ پڑھانا بولو تو صحیح گواہی تے دیو میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو جی کرتا ہے ہن ساری قوم نچن ڈئی جی نیا پاکستان تبدیلی کیا تبدیلی ہائے ہائے اس چمن کو جب بھی ضرورت غدار ہم ہیں اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں اللہ ہدایت دے اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سانو ہر فتنے تو ہر فساد تو ہر بلا تو ہر آفت تو ہر عذاب تو مینو میری قوم نو میرے ملک نو میری ملت نو اللہ اپنی حفاظت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان دی عظمت دا پھریرا پوری دنیا تے لہرائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بھیا نجیب بھائی صاحب جاپان والے کینسر کے مرض مبتلا نے سب اگے دوستاں بھائیاں کے التماس سے کہ اس دعائے خیر میں ضرور شامل ہو کے آمین کہو کہ اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس بیماری تو جلدی نجات بخشے اور گھر میں باہر جہاں بھی برائی کو فروغ مل رہا ہے اللہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد ناصر کھوکھر جنہوں نے بڑے بھائی مقصود مجید عرف بلا صاحب ہے ساڑی انتظامیہ دے غالباً وزیر خزانہ میں رہے جی کئی سال تک ہاں جی رضائے الہی نال مقصود مجید صاحب عرف بلا فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے درجات بلند کرے کروٹ اللہ راحت عطا کرے انہوں دی نماز جنازہ قبرستان کلان دے اندر یعنی بڑے قبرستان ٹھیک 4 بجے ادا کی جائے گی آپ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو اجر جزیل حاصل کرو میری دعا ہے کہ میرے بھائی جناب محترم مقصود مجید صاحب کہ نہ اچھر ہے جی سودے تو منصب تو جدا ہویا انہوں نے خزانچی سے نہیں تھوڑے دیر بھی بابا سال ہو نہیں زیادہ ہوئے میرے صاحب 6-7 سال ہو بہرحال میں اس دن تو ترس گیا میں پرت کے انہوں نے شکل نہیں دیکھی جی ان قیامت میں ملاقاتیں ہونی ہیں جی اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے اللہ درجات بلند کرے اللہ انہیں غلطیاں کوتاہیاں لغزشاتوں درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس بخشے انہوں نے جملہ لوائقین پسماندگان اہل خانہ صاحبزادگان جتنے بھی متعلقین نے اللہ سب نو صبر جمیل کی توفیق ارزانی کرے یہ ہو رہا ہے قرآن انہوں نے کہا جی میرے بھائی فوت ہو گئے نے انہوں نے واسطے دعا مغفرت کرو تو اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے درجات بلند کرے جتنے بھی فوت شدگان نے میرے والدین سمیت تواڈے عزیز و اقارب والدین جتنے بھی ساڈے فوت ہو چکے نے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين یوم یقوم الحساب اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ سارے نو بخشے اللہ سارے نو معاف کرے اللہ سارے دے رحم کرے اللہ سب دیاں قبراں تے رحمت دی برکھا برسائے آمین
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ